وہ رات تو افضل ہے، اس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے اشرف کہا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جو قرآن کو اپنے سینے میں بسائے، اپنی روح میں بسائے اور اپنے اعمال کو تعلیمات قرآن کے تابع کرے، جو دنوں کو اپنے قرآن کے اجالوں سے اجاگر کرے اور اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت میں گزارے، تو پھر وہ شخص کتنا افضل ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا نا؟ پھر وہ شخص کتنا افضل ہوگا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جس کا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، جس کا دل کرتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، وہ قرآن پڑھا کرے۔ قرآن کے متعلق کہا جاتا ہے حبل اللہ المتین، حضور نے فرمایا بڑی مضبوط رسی ہے جس کو قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ بڑا حکمت والا ذکر ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، حضور نے فرمایا یہ بالکل سیدھی راہ ہے، جو قرآن سے جڑ گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھنے والا لاکھوں ہزاروں کے مجمع میں بھی ہوگا تو پہچانا جائے گا۔ فرمایا جاتا ہے کہ قیامت تک علماء قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے علوم جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، قرآن کی تفسیریں لکھتے ہیں، لیکن کبھی وہ سیر نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علماء قرآن لکھ لکھ کر کاغذ اور قلم ختم کر دیں گے، کاغذ اور قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن قرآن کے فضائل اور کمال قرآن جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میری قیامت تک ساری دنیا مل کر قرآن پڑھے گی تو قرآن جو ہے وہ پرانا نہیں ہوگا۔ یہ ہے قرآن کی فضیلت۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تم اسے خاموشی سے سنو۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے خاموشی سے سنو۔ اور شاعر نے کیا خوب انداز میں کہا ہے، جاگزی ہے جس کے دل میں روشنی قرآن کی، جاگزی ہے جس کے دل میں روشنی قرآن کی، برکتیں ہیں ساتھ اس کے دائمی قرآن کی، عرش سے آ کر ادب سے سنتے ہیں، عرش سے آ کر ادب سے سنتے ہیں ملک، کرتا ہے جس دم تلاوت کوئی بھی قرآن کی۔ اور ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ جب کبھی پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے، جب کبھی پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے، پتے پتے نے ہواؤں سے شکایت کی ہے، یوں لگا جیسے کوئی عطر فضا میں گل جائے، یوں لگا جیسے کوئی عطر فضا میں گل جائے، جب کسی بچے نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اب میں تلاوت قرآن کے لیے دعوت دیتی ہوں علی قمر کو کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو قرآن کی برکت سے فیضیاب کریں۔